جب توحید کلیئر ہوتی ہے تو اندر سے آگ لگتی ہے. جب آگ لگتی ہے تو وہ آگ ہم نے بجھانی اس طرح شروع کی کہ جو مسجد میں نے درس شروع کیا ہوا تھا نا بریلویوں کی, تو میں نے توحید کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیا. بس وہ 2-4 دن ہی اور پھر درس چلا. وہ درس پھر ہمارا کمیٹی نے بند کروا دیا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کچھ اور کرنے آئے ہیں. اچھا, حالانکہ ہم کچھ بھی کرنے نہیں آئے تھے, نہ ہم نے کچھ سوچا ہوا تھا, نہ ہمارا یہ موقف تھا کہ بریلوی گمراہ ہے, ایسا تو ہے ہی نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے تھے یہی حق پہ چند خرابیاں دور ہو جائیں گی. جس طرح کافی عرصہ تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے, بس یہ چند خرابیاں دور ہو جائیں گی. وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ جب فرقہ بن گیا تو اس سے بڑی تو کوئی اور خرابی نہیں ہے. آپ کوئی نام لیتا رہے بے شک قرآن و سنت کا, وہ تو توفیق ہی اٹھ جاتی ہے انسان سے. بہرحال درس جب بند ہوا تو یہ سمجھ لیں ایک دوسرا سٹروک تھا جو لگا مجھے. میں نے کہا یار یہ کیا, ہم اصلاح کی بھی کوشش کریں ہمارے ساتھ یہ. اسی دوران مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں نا توحید کے اوپر, تو ایک اور بندہ بھی ہے جو اس قسم کی بہکی باتیں کرتا ہے, اور ہے وہ بریلوی, اور وہ ایک درگاہ کا گدی نشین بھی ہے, اور وہ درگاہ بھی پاکستان میں سب سے بڑی درگاہوں میں سے ہے, گولڈا شریف, اور اس کا وہ گدی نشین ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ. فوت ہو گئے, اس وقت تو خیر زندہ تھے وہ. تو میں سیدھا گولڈا شریف پہنچ گیا. حالانکہ گولڈا شریف میں پہلے بھی جایا کرتا تھا, یعنی جب میری جاب ہوئی 2002 میں, میرا جو ہاسٹل تھا F11 میں وہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر دور تھا, تو میں پیدل گولڈا شریف ہی عصر سے لے کے عشاء تک وہیں وقت گزارتا تھا. آفس سے واپس آئے عصر کے وقت, سیدھا ادھر پہنچ کے پھر عشاء پڑھ کے آتے تھے. ظاہر ہے کہ بزرگ بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, اس کے لیے مزاروں پہ چیلا کاٹنا پڑتا ہے. معین الدین چشتی نے بھی تو چیلا کاٹا ہے, داتا دربار پہ تو کچھ ملا ہے, تو میں نے وہ چیلا کاٹا تھا گولڈا شریف پیر میلچے صاحب کے دربار پہ. تو وہاں وہ میرا سلسلہ 2002 سے لے کے 2004 تک مسلسل 2 سال تک تھا. پیدل جاتا تھا, پیدل آتا تھا. بیچ میں زمینیں تھیں اس وقت, اب تو خیر وہ بھی ساری وادی ہو چکی ہے, کیونکہ ہم F11 میں تھے, وہ E11 بنتا ہے. خیر جب پیر نصیر الدین صاحب کا پتہ چلا تو میں نے ارادہ کیا کہ انہیں ملے. پہلے گولڈا شریف گئے, میں نے کہا پہلے میں ان کی کتابیں پڑھ لوں. میں کتابیں لے کے آیا ان کی, پیری مریدی کی شرعی حیثیت, اس میں صرف مٹی پلیت کی ہوئی ہے انہوں نے پیروں کی. عام آدمی کو سمجھتا ہے انہوں نے پیری مریدی ثابت کی ہوگی, اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے جس نے آج کے دور میں اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے بچتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری کتاب انہوں نے لکھی الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ, شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی. اور ان کی کتاب جو فتوح الغیب ہے وہ اتنی زبردست کتاب ہے توحید پہ کہ اس کتاب کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی. امام ابن تیمیہ جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں توحید کے حوالے سے. تو امام ابن تیمیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کی شرح لکھی. ان دونوں میں 200 سال کا فرق ہے. وہ فوت ہوئے 561 ہجری کے اندر, اور امام ابن تیمیہ فوت ہوئے 728 ہجری کے اندر. تو وہ جب میں نے پڑھی, اور پھر ایک اور انہوں نے کتاب لکھی اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت, کہ یہ غیر اللہ کو جو پکارا جاتا ہے, انہوں نے کہا یہ بالکل فراڈ ہے, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. ٹوٹلی انہوں نے توحید صحیح والی بیان کی. انہوں نے کہا یہ شرک کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, اور ان کا چاہے پرانے بزرگ لکھ کے گئے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اسلام میں توسل ہے کہ آپ کسی بڑی ہستی کا واسطہ وسیلہ اللہ کو پیش کریں, اور انہوں نے کہا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کرے تو یہ جائز ہے, لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے. بابے سے نہیں مانگ سکتے, کسی فرشتے سے, پیغمبر سے, کسی بزرگ سے نہیں مانگ سکتے. اچھا, اب یہ بہت بڑی چیز تھی, یہ سب سے بڑا سٹیپ ہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خیر یہ مسئلہ جب کلیئر ہوا تو میں بڑے شوق سے پیر نصیر الدین صاحب کو ملنے گیا. 2007 میں ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا, اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے. اور وہاں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کوئی بوڑھی سی عورت آئی ہوئی تھی, اس نے اپنے دوپٹے سے نا کھول کے نا 50 روپے کا نوٹ نا نذرانے کے طور پہ جب ان کو دیا, انہوں نے کہا مائی کی کرنی بھی ہے, ایسے پڑھ کے انہوں نے پیچھے نوٹ پھینکا. انہوں نے کہا یہ اگ میرے تو دور رکھ. پنجابی میں وہ بول رہے تھے, وہ جو پنڈی کے لوگوں کی ہے ٹپیکل پنجابی. بہرحال میں نے کہا یار اس طرح کے پیر بھی ہیں جو ان چیزوں سے بھاگتے ہیں, اور
باقی میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح میں ان کا جی توحید ہی ہے بیٹا، اور تو کوئی شے نہیں ہے. یہ 2007 میں ان سے ملاقات ہوئی، ایک سٹیپ اور طے ہو گیا.